أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ العظیم۔ محبت کے ساتھ مل کر درود پاک پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک وصحابک یا خاتم النبیین۔ جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کھلا، جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کھلا، شاید حضور ہم سے خفا ہے منا کھلا، کچھ ہم بھی اپنا چہرہ باطن سوار لیں، کچھ ہم بھی اپنا چہرہ باطن سوار لیں، بکر سے کچھ آئینے عشق و وفا کھلا، دنیا بہت تنگ مسلمان پہ ہو گئی، دنیا بہت تنگ مسلمان پہ ہو گئی، فاروق کے زمانے کے نقشے اٹھا کے لا، محروم کر دیا میں جس سے نگاہ نے، عثمان سے وہ زاویے شرم و حیا کھلا، مغرب میں مارا نہ پھر گدائل، مغرب میں مارا نہ پھر گدائل، دروازہ علی سے یہ خیرات جا کے لا، دروازہ علی سے یہ خیرات جا کے لا، جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کھلا، شاید حضور ہم سے خفا ہے منا کھلا۔ نہایت ہی واجب الاحترام دوستو، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، اللہ کریم دی حمد و ثنا پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر
درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد دعا ہے اللہ کریم حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم ہم سب کو سن سنا کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو حضرات محترم، 30واں سپارہ ایک سورت کی میں نے تلاوت کی ہے جس کا نام سورت عصر ہے۔ اور رب العالمین اس میں ارشاد فرما رہا ہے والعصر، محبوب تیرے زمانے کی قسم، ان الانسان، بے شک انسان، لفی خسر، خسارے میں ہے، الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لے آئے، وعملوا الصالحات، اور اچھے اعمال کیے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور پھر حق کی دعوت بھی دیتے رہے اور صبر کی تلقین بھی کرتے رہے۔ تو اس صورت میں پہلے نمبر پر رب العالمین فرمایا کہ محبوب تیرے زمانے کی قسم، بے شک وہ لوگ خسارے میں ہیں۔ کون خسارے میں ہے؟ جو ایمان والے نہیں ہیں، جو ایمان والے نہیں ہیں وہ لوگ خسارے میں ہیں۔ اس لیے آگے فرمایا الا الذین، مگر وہ لوگ خسارے میں نہیں ہیں جو ایمان لے آئے پھر اچھے عمل بھی کیے ہیں۔ جو ایمان بھی لے آئے ہیں پھر عمل بھی اچھے کرتے ہیں، اچھے اعمال کرتے ہیں، لوگوں کو نیکی کی دعوت دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، برے کاموں سے روکتے ہیں۔ پھر اگر کوئی مشکل گھڑی آ جائے، کوئی مشکل وقت آ جائے تو پھر لوگوں کو صبر کی تلقین بھی کرتے ہیں۔ یہ لوگ خسارے میں نہیں ہیں۔ خسارے میں وہی لوگ ہیں جو ایمان والے نہیں ہیں، جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھا، اللہ اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہیں لے کے آئے۔ تو جنہوں نے ایمان قبول کیا، جنہوں نے پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جنہوں نے پڑھ لیا کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، پڑھ لیا ہے، تو یہ لوگ خسارے میں نہیں ہیں، یہ ایمان بھی لے آئے ہیں۔ تو پھر جو ایمان والے ہیں ان کے بارے میں آگے فرمایا وہ عمل بھی کرتے ہیں، وعملوا الصالحات، اچھے اعمال بھی کرتے ہیں، اچھے عمل کرتے ہیں، نیکی کی دعوت دیتے ہیں، برائی سے منع کرتے ہیں۔ جب کوئی مشکل گھڑی آ جائے تو اس پر صبر کی تلقین بھی کرتے ہیں۔ تو حضرات محترم، آئیے یاد رکھیں جن لوگوں نے اچھے اعمال کیے، جنہوں نے جس مقصد کے لیے اللہ نے انسان کو بنایا تھا اس مقصد کو پورا کیا ہے، تو وہ لوگ جب قبر میں جاتے ہیں، منکر نکیر آتے ہیں، منکر نکیر سوال کرتے ہیں من ربک ما دینک ما کنت تقول فی ھذا الرجل، کہ بتا تیرا دین کیا ہے، تیرا رب کون ہے، من ربک، تیرا رب کون ہے؟ تو جو الا الذین آمنوا، اسی لیے فرمایا جا رہا ہے وہ لوگ خسارے میں نہیں ہیں جو ایمان والے ہیں۔ تو جو ایمان والا ہوگا وہ یہی جواب دے گا کہ میرا رب اللہ ہے۔ پھر اس پر دوسرا سوال ہوگا ما دینک، کا تیرا دین کیا ہے؟ تو پھر دین کے بارے میں بھی
وہ جواب دے گا. جب صحیح جواب ہوگا تو پھر سوال تیسرا ہوگا ما کنت تقول فی ھذا الرجل، کہ بتا یہ جو نورانی صورت والا تیرے سامنے موجود ہے، بتا اس کے بارے میں تیرا کیا عقیدہ ہے. یہ جو نورانی صورت والا تیرے سامنے تشریف فرما ہے، بتا اس کے بارے میں. یہ نہیں کہ اس وقت پوچھا جائے گا کہ اب کیا کہتا ہے، فرمایا جائے گا کہ بتا دنیا میں تیرا اس کے بارے میں کیا عقیدہ تھا. تو الحمدللہ ہم سنی محبوب کی ہر عظمت، ہر شان، ہر مقام کو مانتے ہیں. تو جو ایمان والا ہوگا، محبوب کی ذات پر یہاں رہ کر دن رات درود پاک پڑھنے والا ہوگا. اور جیسے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ، اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ. جو 3 چیزیں سکھائے گا اس کی اولاد پھر نیک ہو جائے گی. تو وہ 3 چیزیں کیا ہے؟ سب سے پہلے حب نبیکم، اپنے نبی کی محبت، اپنے نبی کی محبت، اپنے نبی کا پیار اپنی اولاد کے دل میں پیدا کرو. وہ پیار کیسے ہوگا؟ کہ جب ہم خود اللہ اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات پر عمل کریں گے. جب باپ نمازی ہوگا، محبوب کی ہر سنت پر عمل کرنے والا ہوگا، تو گھر میں بیٹھ کر اگر اذان ہو گئی، شروع اذان ہوئی، تو باپ اگر محبوب کے نام، جب محبوب کا نام آئے، مؤذن کہے اشہد ان محمد رسول اللہ، تو باپ محبوب کے نام کی تعظیم کرتے ہوئے چوم کر جب آنکھوں پر لگائے گا تو بچہ پوچھے گا، بچے پوچھیں گے کہ بابا جی یہ آپ نے کیا کیا ہے؟ تو اس وقت جواب میں یہ کہے کہ یہ میں نے اپنے محبوب کی تعظیم اور محبت کے لیے یہ کام کیا ہے. جب یہ کام کریں گے تو پھر بچوں کے دل میں محبت، بولیے، بچوں کے دل میں محبت پیدا ہوگی. میرے محبوب کا بھی یہی فرمان ہے کہ اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ. پہلی، اپنی اولاد کے دل میں محبوب کی محبت، اپنے نبی کی محبت ہے. اور دوسرا فرمایا میری اہل بیت کا پیار سکھاؤ. میری اہل بیت کا پیار، میری اہل بیت کی محبت اپنی اولاد کے دل میں پیدا کرو. تو وہ محبت کیسے پیدا ہوگی؟ جب ہم اپنی اولاد کے سامنے تذکرہ اہل بیت کریں گے، ان کو سنائیں گے، ان کو بتائیں گے. تو جب محبوب کی محبت بھی دل میں آ گئی، محبوب کے اہل بیت کا پیار بھی دل میں آ گیا، تو جو بیٹی محبوب کی اہل بیت سے پیار کرنے والی ہو، سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے پیار کرنے والی ہوگی، تو پھر وہ دین سے باہر نہیں نکلے گی، وہ دین پر پورا پہرا دے گی. اور تیسرے نمبر پر فرمایا اپنے بچوں کو قرآن کی تلاوت سکھاؤ. اپنے بچوں کو قرآن کی تلاوت سکھاؤ. تو جو بچے کو قرآن پاک کی تلاوت سکھائی جائے گی، تو جو بچہ قرآن کی تلاوت کرے گا تو آپ بتائیں گے پھر وہ کیا دین سے دور ہوگا؟ پھر دین سے دور نہیں ہوگا. یہ 3 کام ہی اگر ہم پورے کر لیں تو پھر اس بات پر ہم پورے اتریں گے کہ وَعَامِلُ الصَّالِحَاتِ، کہ اچھے عمل کرنے والے بھی ہوں. تو پھر آگے وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، حق کی تلقین کرنے والے بھی ہوں اور صبر کی تلقین کرنے والے بھی ہوں. اور یاد رکھنا کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے. اس کو امام حاکم نے مستدرک میں اس روایت کو نقل فرمایا ہے کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بندہ قبر میں پہنچے گا تو یہ سوال و جواب ہو جائیں گے. تو ایمان والا محبوب کو پہچان کر یہی کہے گا کہ یہ تو وہ ہستی ہیں جن کی محبت میں نے ساری زندگی گزار دی ہے، جن کی محبت میں ساری زندگی میں نے گزاری ہے.
اور دن رات محبوب کی ذات پر درود و سلام پڑھتا رہا ہوں، میں تو خود بھی پڑھتا رہا ہوں، اپنی اولاد کو بھی یہی سکھایا ہے کہ محبوب کی ذات پر ہر وقت درود و سلام پڑھا کرو۔ تو جب فرشتے محبوب کے لیے پوچھیں گے تو عاشق تو پھر یہی جواب دے گا نا کہ جو تائیدار گولڑا شریف آپ نے قلم اٹھایا نا، آپ کمال کر دیتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں اس صورت نو میں جان آکھاں کہ جان جہان آکھاں۔ سبحان اللہ۔ اس صورت نو میں جان آکھاں کہ جان جہان آکھاں، سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں، سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں، جس شان سے شانہ سب بنیاں۔ فرشتوں کیا پوچھتے ہو؟ یہ تو وہ ہستی ہے جس کی وجہ سے جہان میں جان آئی تھی۔ تو پھر آگے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب وہ یہ سوال و جواب پورے کر دے گا تو پھر میرے آقا فرماتے ہیں کہ اس کی قبر کے اندر ایک انسان جلوہ گر ہوگا، ایک مرد آئے گا، یاتیہ رجل عربی میں کہتے ہیں مرد کو۔ تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ایک مرد آئے گا تو قبر میں جو قبر والا ہے وہ سوال کرے گا، وہ کہے گا من انتا، تو کون ہے؟ من انتا، تو کون ہے؟ اور اس سے بھی بات بڑی اعلیٰ ہے، قبر میں جب آئے گا حسن الوجہ، بڑا ہی خوبصورت ہوگا، بڑا ہی خوبصورت ہوگا۔ یہ بات وعامل الصالحات کی ہو رہی ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لے آئے پھر عمل بھی کیے ہیں، تو ان کے اعمال کی بات ہو رہی ہے جنہوں نے عمل کیا ہے۔ تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں حسن الوجہ، نہایت ہی خوبصورت ہوگا، اس کا لباس بھی بڑا خوبصورت ہوگا، اس کا چہرہ بھی بڑا خوبصورت ہوگا اور اچھی خوشبو سے آ رہی ہوگی۔ تو قبر والا پوچھے گا من انتا، تو کون ہے؟ من انتا، تو کون ہے؟ کہ اس وقت میرے پاس اتنے اچھے لباس والا، اتنی اچھی صورت والا، اتنا اچھی خوشبو والا میرے پاس آیا ہے کہ یہ وہ گھڑی ہے اب تو میرا بھائی بھی مجھے قبر میں لٹا کے چلا گیا، میرا بھائی بھی قبر میں لٹا کے واپس چلا گیا، دوست بھی چلے گئے، بیٹے بھی چلے گئے، رشتہ دار بھی چلے گئے، جو سگے تھے وہ بھی چلے گئے، اپنے بھی چلے گئے، پرائے بھی چلے گئے، سب نے ساتھ چھوڑ دیا ہے۔ اب تو پھر ایک ہی ہستی نے کرم فرمانا ہے، وہ آمنہ کے لال نے کرم فرمانا ہے، لیکن تو کون ہے؟ تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب بندہ یہ بات کہے گا نا کہ باقی تو سارے میرا ساتھ چھوڑ کر چلے گئے ہیں، اب تو بتا کون ہے؟ تو محبوب فرماتے ہیں وہ کہے گا انا عملک الصالح، میں وہ تیرا نیک عمل ہوں جو تو نے دنیا میں کیا ہے۔ کتنی کمال اور بڑی پیاری حدیث مبارکہ ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب بہن بھائی ساتھ چھوڑ دیں گے، رشتہ دار چھوڑ کے واپس آ جائیں گے، اسی قبر جو 2-2.5 گز کی زمین ہے اس کے اندر بند کر کے واپس آ جائیں گے، کوئی روشن دان نہیں ہوگا، کوئی چراغ نہیں ہوگا، وہاں لائٹ کا انتظام نہیں ہوگا۔ تو میرے آقا فرماتے ہیں ایک بندہ آئے گا، وہ کیا ہوگا؟ تو جب پوچھا جائے گا تو فرمایا کہ وہ کہے گا انا عملک الصالح، اے بندے میں تیرا نیک عمل بن کے آیا ہوں جو دنیا میں تو نے اچھے اعمال کیے ہیں، وہ جو تیرا دنیا میں اچھا تقوی تھا، تیری پرہیزگاری تھی، تو متقی تھا، پرہیزگار تھا، وہ تیرا صدقہ خیرات، وہ جہاد میں تیرا
جنگ میدان جہاد میں جانا، جا کے جنگ کرنا، وہ تیرے ہاتھوں کا صدقہ دیا ہوا وہ آج تیرے سامنے موجود ہے۔ اور پھر اس سے بھی آگے والی بات، میں وہ ہوں جو اکیلے بیٹھ کر اللہ کے ڈر کی وجہ سے تیرے آنکھوں سے آنسو نکلنے والا، پھر قرآن پاک کی تلاوت کرنے والا، میں وہ ہوں آج تیرے لیے جو تو نے دنیا میں اچھے عمل کیے تھے، آج میں تیرے پاس آیا ہوں تیری مدد کرنے کے لیے۔ تو آپ بتائیں ہمیں کس سے محبت کرنی چاہیے زیادہ؟ اللہ اور اس کے رسول سے۔ پھر اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبت ہوگی تو پھر ہم اللہ اور اس کے محبوب کے احکامات پر عمل بھی کریں گے۔ جب عمل کریں گے تو پھر یہ مقام ملے گا جب قبر میں جائیں گے، سارے ساتھ چھوڑ دیں گے، سارے ساتھ چھوڑ کر واپس آ جائیں گے، تو پھر جو اچھے اعمال کیے ہیں وہ تو ساتھ نہیں چھوڑیں گے، وہ ہمارے ساتھ قبر میں آئیں گے، انہی کی وجہ سے روشنی ہوگی۔ قرآن پاک پڑھنے سے روشنی ہوگی، قرآن پاک پڑھنے سے قبر سے اندھیرا ختم ہو جائے گا، نماز پڑھنے سے قبر میں روشنی ہوگی، وہ جو تقوی، وہ جو پرہیزگاری، اس کی وجہ سے قبر کی جو تاریکی ہے وہ ساری دور ہو جائے گی۔ تو اس سے بھی آگے ایک حدیث مبارکہ ہے کہ یہ تو اس کے جو اچھے اعمال تھے وہ اس کے پاس پہنچے، اس نے بتایا کہ میں تیرا اچھا عمل ہوں، انا عملک الصالح، جو تو دنیا میں کرتا رہا، لیکن آج جس ماحول سے ہم گزر رہے ہیں، جس ماحول سے آج ہم گزر رہے ہیں، اس کے بارے میں کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان عالی شان سنیے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ما ظہرت الفاحشۃ فی قوم قط یعمل بها فیہم علانیۃ الا ظہر فیہم طاغوت والاوجاع التی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں والاوجاع التی لم تکن فی اسلافہم، کتنا پیارا جملہ ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدیوں پہلے بتا دیا کہ میرے آقا کیا فرما رہے ہیں کہ جس قوم کے اندر فحاشی آئے گی، جس قوم کے اندر فحاشی آئے گی، اس قوم میں بندوں کو وہ درد ہوں گے، وہ تکلیفیں ہوں گی جن کا نام پہلے کسی نے سنا ہی نہیں ہوگا، جن کا نام پہلے کسی نے سنا نہیں ہوگا۔ فرمایا لم تکن فی اسلافہم، باپ دادا کو وہ مرض کبھی لگا ہی نہیں ہوگا۔ کب ہوگا یہ کام؟ جب فحاشی آئے گی، عریانی آئے گی، بے حیائی آئے گی، بے پردگی آئے گی، تو فرمایا پھر یہ بیماریاں آئیں گی، یہ تکلیفیں آئیں گی۔ تو آج کیا ہو رہا ہے؟ عورتیں ننگے سر پھر رہی ہیں، بے حجاب رہی ہیں، پھر رہی ہیں، پردہ نہیں ہے۔ اس وقت چہرے پر پردہ نہیں ہے، حالانکہ اللہ نے، محبوب نے پردے کا حکم دیا ہے، لیکن حدیث مبارکہ سنیں، محبوب فرما رہے ہیں جب عریانی، بے حیائی، فحاشی آئے گی تو پھر جس ماحول سے گزر رہے ہیں تو کیا ہمیں غور نہیں کرنا چاہیے کہ یہ ہمارے ساتھ جو ہو رہا ہے یہ کس وجہ سے ہے؟ ادھر اچھے اعمال کرتے ہیں تو وہ ہمارے ساتھ قبر میں ہمیں آ کے خوشخبری دیتے ہیں، یہ تیرا قرآن پاک پڑھنا ہے، یہ تیرا نماز پڑھنا ہے، یہ تیرا نیک پرہیزگار متقی ہونا ہے، میں تجھے خوشخبری دینے کے لیے آیا ہوں، میں وہ تیرا اچھا عمل ہوں جو تو نے دنیا میں کیا ہے۔ تو اگر برے اعمال کریں گے تو پھر اس کی سزا نہیں ملے گی؟ سزا ملے گی اور مل رہی ہے۔ اور اس سے بھی آگے ایک حدیث مبارکہ ہے،
کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان سنیے اور غور سے سنیے. میرے آقا فرماتے ہیں کہ وما بخس قوم المقیال والمیزان الا اخذوا بالسنین. بڑی پیاری حدیث مبارکہ ہے اور میں پڑھتا ہوں اور غور کرتا ہوں کہ آج ذلیل و رسوائی کس وجہ سے ہے. میرے آقا نے صدیوں پہلے بتا دیا کہ جب تم یہ عمل کرو گے نا، یہ عمل کیا کرو گے، تمہاری معیشت تنگ ہو جائے گی. کب ہوگی تنگ؟ کب تنگ ہوگی؟ جب مومن کی یہ شان ہوگی کہ وہ بندوں کی ناراضگی کا دیکھے گا، کہے گا کہ بندہ ناراض نہ ہو جائے. لیکن مومن کی پہچان یہ نہیں ہے. مومن کی پہچان یہ ہے کہ اس کی یہ سوچ ہوتی ہے بندہ ناراض ہوتا ہے تو ہو جائے، میرا رب العالمین ناراض نہ ہو. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ جس وقت تم یہ کام کرو گے، کون سا کام؟ جب چیزوں میں ملاوٹ شروع ہو جائے گی، کام تولنا شروع کر دو گے تو پھر تمہارے رزق سے برکت بھی ختم ہو جائے گی. پھر لوگ اللہ سے نہیں ڈریں گے. پھر لوگ کیا ہوگا؟ جب یہ وقت آئے گا، اور اس وقت کے صدیوں پہلے محبوب نے بتا دیا کہ تمہارے رزق میں برکت نہیں ہوگی جب تم ناپ تول کو پورا نہیں کرو گے. آج کیا کر رہے ہیں ہم؟ کسی کو چیز دیتے ہیں تو ملاوٹ والی، کسی کو چیز کو تول کے دینے ہیں تو اس میں وہ پوری ملتی ہے. بہت کم کو خوش نصیب ہی ہو بندہ جو اس کام کو پورا کرے. لیکن فرمایا جا رہا ہے کہ جب یہ کام شروع ہو جائیں گے، تم ناپ تول کو پورا نہیں کرو گے، پھر تمہارے رزق میں برکت نہیں ہوگی، پھر کات سالی پڑے گی، رزق میں برکت نہیں ہوگی. کات سالی ہوگی، اتنی کات سالی ہوگی کہ حتیٰ کہ بارش برسنا بھی بند ہو جائے گی. لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں وَمَا مَنَعَ قَوْمٌ الزَّكَاةَ إِلَّا، میرے آقا فرما رہے ہیں کہ جب لوگ زکوٰۃ دینا بند کر دیں گے نا، پھر کات سالی ہوگی، بارش برسنا بھی بند ہو جائے گی، سبزہ بھی نہیں ہوگے گا، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ بارش برسا دیتا ہے کبھی نہ کبھی. کس وجہ سے؟ کہ یہاں زمین پر چوپائے بھی موجود ہیں، جانور موجود ہیں، لیکن جو انسان کام کر رہے ہیں یہ تو اتنا انہوں نے اللہ تعالیٰ کو ناراض کر دیا ہے. تو ناراض کب ہوگا وہ وحدہ لا شریک؟ جب تم زکوٰۃ دینا بند کر دو گے. ایک بندے پر زکوٰۃ فرض ہے، وہ زکوٰۃ دیتا نہیں ہے. ایک بندے کا کاروبار ہے، وہ چیزیں ملاوٹ کر کے آگے لوگوں کو تقسیم کرتا ہے، آگے فروخت کرتا ہے. تو پھر بتایا تمہارے ساتھ کیا ہوگا؟ تو محبوب نے پہلے ہی بتا دیا، لیکن بتانے کے باوجود آج پھر ہم اس عمل سے دور ہیں، اس عمل سے دور ہیں. لیکن یاد رکھنا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، صرف کلمہ پڑھ لینا ایمان نہیں ہے. وعملوا الصالحات کو پورا کریں گے تو پھر ایمان والے ہیں. اللہ اور اس کے رسول کے ہر احکامات کو مانیں گے تو پھر ایمان والے ہیں. تو پر اسی عمل میں یہ بات بھی ضروری ہے کہ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، لوگوں کو نیکی کی دعوت بھی دینی ہے، لوگوں کو نیکی کی دعوت بھی دینی ہے.
اور آگے پھر صبر کی، جب کوئی مشکل گھڑی آ جائے تو صبر کی تلقین بھی کرنی ہے۔ جب یہ کام پورے کرو گے تو ایسے لوگ کام پورا کرنے والے، عمل کرنے والے خسارے میں نہیں ہیں۔ اللہ دنیا میں بھی کامیابی عطا فرما دیتا ہے، اللہ آخرت میں بھی کامیابی عطا فرما دیتا ہے۔ تو بات عمل سے بنتی ہے، اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمہارا رب فرما رہا ہے کہ تم اپنی مصروفیت سے نکل کر مجھے راضی کرنے میں جب لگ جاؤ گے تو میں تمہارا دل بھی غنی کر دوں گا، تمہارے رزق میں بھی برکت ڈال دوں گا۔ تمہارا دل بھی غنی، تمہارے رزق میں بھی برکت آئے گی۔ اگر تم اپنے آپ کو میری عبادت سے دور رکھو گے، عبادت نہیں کرو گے، تو پھر تمہارے رزق میں کبھی برکت نہیں ہوگی۔ پھر تمہیں ایسا مصروف رکھوں گا، ایسا مصروف رکھوں گا، تمہیں کبھی فرصت نہیں ملے گی کہ تم میرے سامنے آ کر کھڑے ہو سکو۔ آج ہم کہتے ہیں ہمارے پاس وقت نہیں ہے نماز ادا کرنے کے لیے۔ نہیں میرے بھائی، نہیں، یہ کبھی نہ سوچنا کہ تیرے پاس وقت نہیں ہے۔ اپنا رات کو سوچا کر، توبہ استغفار کیا کر، تیرے اوپر رب العالمین اتنا ناراض ہے، اتنا ناراض ہے کہ تجھے اپنی بارگاہ میں کھڑا ہونے کے لیے تجھے پسند ہی نہیں کرتا۔ تو جو کھڑا ہوتا ہے وہ اللہ کا شکر ادا کیا کرے کہ مولا تیرا شکر ہے، تو نے اپنے سامنے مجھے سجدہ ریز ہونے کی توفیق عطا کی ہے۔ توفیق وہ دیتا ہے، لیکن بندہ کوشش کرے۔ ایک بندہ کوشش ہی نہ کرے تو پھر اللہ توفیق نہیں دیتا۔